السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نیلم، اور نیلم آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اللہ پاک کا نام لے کر، جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ لسنرز، آپ سب لوگ کیسے ہیں؟ اور میری دعا ہے میرے سبھی سننے والے ہمیشہ شاد اور آباد رہیں، آمین۔ بڑھتے ہیں آج کی سٹوریز کی طرف۔ پہلی سٹوری ہمارے سے شیئر کی ہے لاہور سے موسیٰ خان نے۔ موسیٰ کہتے ہیں کہ یہ سٹوری ان کی نانی ماں نے ان کے ساتھ شیئر کیا، اور یہ سٹوری بالکل سچ ہے اور اس میں بالکل بھی جھوٹ نہیں ہے۔ آج سے کافی سال پہلے ان کی نانی اماں کی ایک فرینڈ تھی، جو کہ پرانے دوروں میں لوگ جیسے کہ نہر پہ جاتے تھے کپڑے دھونے کے لیے اور اپنے بال واش کرنے کے لیے، تو اسی طرح وہ اپنی کچھ فرینڈس کے ساتھ نہر پر گئی ہوئی تھی اپنے بال واش کرنے کے لیے اور اپنے کپڑے دھونے کے لیے۔ تو ان کے پاس ایک کالا سیاہ سانپ آیا، جس کو دیکھ کر وہ بہت زیادہ ساری فرینڈس ڈر گئیں اور انہیں چیخنا شروع کر دیا۔ نانی اماں کہتی ہیں کہ ہم لوگ وہاں سے بھاگ گئیں، کیونکہ نہر کے کنارے پہ ہم نے سانپ کو دیکھا تو ہم نے یہی سمجھا کہ یہ سانپ مٹی میں سے نہر کے اندر سے نکلا ہوگا، یہ کہیں ادھر ادھر سے جھاڑیوں سے نکلا ہوگا۔ خیر، نانی اماں کہتی ہیں کہ ہم 5-6 دن ادھر نہیں گئیں، اور اس کے بعد ہم اس بات کو بھول گئیں۔ ہم نے اس جگہ کو چھوڑ کے دوسری جگہ پہ بیٹھنا شروع کر دیا، کیونکہ کپڑے دھونے کے لیے، برتن دھونے کے لیے اور اپنے بال واش کرنے کے لیے ہمیں ادھر ہی جانا ہوتا تھا۔ ہم لوگ 2 فرینڈس تھیں اس دن، اور ہم کیا دیکھتی ہیں کہ جیسے ہم نے اپنے برتن دھوئے ہیں، اس کے بعد اچانک سے پیچھے سے سانپ کے بولنے کی جیسے ایک مخصوص آواز ہوتی ہے، وہ آنی شروع ہو گیا۔ پیچھے سے نانی اماں کی فرینڈ نے مڑ کے دیکھا تو وہی کالا سیاہ ناگ ان کے پیچھے کھڑا ہوا تھا، اور اس دفعہ اس کا کھڑے ہونے کا جو سٹائل تھا وہ قد میں بہت لمبا لگ رہا تھا، اور وہ بالکل نانی اماں کی فرینڈ کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ انہوں نے چیخنا شروع کر دیا اور وہ ادھر ہی بے ہوش ہو گئی۔ وہ کہتی ہیں کہ وہ اتنا خوفناک منظر تھا کہ میں آپ کے ساتھ وہ شیئر بھی نہیں کر سکتی کہ وہ کیا چیز تھی۔ ان کی وہ فرینڈ بھاگ گئی، اور اس کے بعد جب ان کو کسی نے اٹھایا تو انہوں نے یہی دیکھا کہ وہ جو سانپ تھا وہ ان کی نانی اماں کی فرینڈ کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا تھا کہ ایون وہ ان کو کاٹ بھی نہیں رہا تھا۔ یہ جب سب کچھ ہو گیا تو وہ جو تھیں ان کی فرینڈ تھیں، ان کی حالت بہت زیادہ خراب رہنے لگی۔ کبھی کبھار ان کو دورے پڑنے لگ جاتے، اور کبھی کبھار وہ کہتی تھیں کہ مجھے اسی جگہ پہ لے کے جاؤ، مجھے ادھر ہی جانا ہے۔ جب کسی اللہ والے کے ساتھ رابطہ کیا گیا تو اس نے بتایا کہ یہ جو بھی چیز ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ جنات کی وہ قسم ہے جو کہ سانپ کے روپ میں ہی رہتی ہے، اور اب یہ اس لڑکی پہ عاشق ہو چکی ہے۔ آپ اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ یہ جنات کی سب سے خطرناک، سخت اور بعض دفعہ بہت اچھی قسم ہوتی ہے، لیکن یہ جو بھی چیز ہے یہ اس کو نقصان تو نہیں دے گی، لیکن اس پہ برے طریقے سے عاشق ہو چکی ہے، اور اب اس سے جان بچانا بہت مشکل ہے۔ نانی اماں کہتی ہیں کہ وہ جو ان کی فرینڈ تھی اس کی حالت دن بدن خراب رہنے لگی، اور اتنی خراب رہنے لگی کہ وہ بار بار صرف کہتی تھی کہ مجھے ادھر ہی لے کے جاؤ۔ خیر، ان کو جب کسی اللہ والے سے تعویذ لے کر دیے گئے تو ان کی حالت میں تھوڑا سا سدھار آیا، لیکن وہ سدھار جو تھا وہ کچھ دن کا ہی تھا۔ ایک دن وہ سوئی پڑی تھی تو ان کے گھر والوں نے دیکھا کہ وہی سانپ ان کے سر کے پاس کھڑا ہوا ہے، اور اس کا قد کسی انسان سے کم نہیں تھا۔ وہ کالا سیاہ ایک ناگ تھا جو کہ مسلسل ان کی فرینڈ کو دیکھ رہا تھا۔ یہ اب منظر ان کے گھر والوں نے بھی دیکھ لیا، اور وہ جو نانی اماں کی فرینڈ تھی وہ آنکھیں کھول کے ان کو اس سانپ کو مسلسل دیکھ رہی تھی۔ اب کی دفعہ جو منظر دیکھنے میں آیا تھا وہ کچھ اس طرح تھا کہ وہ جو لڑکی تھی وہ سانپ کے ساتھ پیار کر رہی تھی، مطلب کہ اس کے سر پہ ہاتھ پھیر رہی تھی، اس کو بار بار کہتی تھی کہ تم ادھر ہی بیٹھے رہو، تم ادھر سے مت جاؤ، میں تمہیں کچھ بھی نہیں کہوں گی، لیکن سانپ کے بولنے کی آواز بالکل بھی نہیں آ رہی تھی۔ انہوں نے دوبارہ اللہ والے سے رابطہ کیا اور ان سے پوچھا کہ یہ آخر کیا ماجرا ہے، ہماری بیٹی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ان اللہ والوں نے بتایا کہ یہ جو سانپ ہے، جب یہ ادھر گئی تھی کسی کام کے سلسلے میں تو یہ ادھر بیٹھا عبادت کر رہا تھا،
ان لڑکیوں نے اس کے کام میں خلل ڈالا، جس پہ یہ جو لڑکی تھی جس کے اوپر سانپ عاشق ہو چکا تھا، اس نے ان لڑکیوں سے کہا کہ تم ایسے مت کرو، تم اس کو مت تنگ کرو، ہمیں کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ادھر سے چلے جاتے ہیں۔ اس سانپ کو یعنی کہ اس جنات کو ان کی وہ بات اتنی پسند آئی، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں اس لڑکی پہ عاشق ہو چکا ہوں اور میں اس کی جان نہیں چھوڑوں گا، اگر کسی نے مجھے اس سے جدا کرنے کی کوشش کی تو انجام بہت برا ہوگا۔ نانی اماں بتاتی ہیں کہ اس لڑکی کی جتنی بھی زندگی تھی اس نے اسی قرب میں گزاری، اور وہ جو چیز تھی وہ ہر سال کسی مخصوص چاند کی تاریخ پہ آ کر اس لڑکی کو ڈستی تھی، اس کو کاٹتی تھی، اور اس کے بعد اس کی حالت بہت بری ہو جاتی تھی، اور اس کے جسم کے اوپر عجیب سے جیسے کہ بلیک اینڈ وائٹ ڈاٹس بن جاتے ہیں وہ بننے لگے، ایون ڈیٹ کے اس کی ساری سکن بلیک اور وائٹ ڈاٹ سے بھر گئی۔ جب اس کی ڈیتھ ہوئی تو اس کی حالت بہت بری تھی۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم نے اس کے مرنے کے بعد بھی اس کی قبر پہ اس سانپ کو دیکھا ہے۔ اللہ جانے وہ کہتے ہیں کہ اس بات میں کتنی حقیقت تھی کہ مرنے کے بعد بھی وہ اس کی قبر پہ جاتا تھا، یہ کوئی نہیں جانتا۔ نانی اماں کہتی ہیں کہ گاؤں کے لوگوں سے میں نے اس بات کو سنا ہے۔ یہ ان کی زندگی کا سچا خوفناک واقعہ تھا جو انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کیا۔ تھینک یو۔ اسی طرح آپ اپنی سٹوریز ہمارے ساتھ شیئر کیا کریں، ہمیں بہت اچھا لگے گا۔ لسنرز، واقعی یہ سچ ہے کہ اکثر جنات کی جو قسم ہے وہ سانپ کے روپ میں ہوتی ہے۔ اگر آپ کہیں اپنے گھر پہ یا کہیں بھی باہر کچھ ایسی چیز دیکھیں یعنی کہ اسنیک دیکھیں تو پہلے آپ اس سے 3 دفعہ مخاطب ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا ہے کہ 3 دفعہ مخاطب ہو کر آپ اس سے کہیں کہ اگر تم سانپ ہو تو بھاگ جاؤ، اگر تم سانپ ہو تو بھاگ جاؤ۔ 3 دفعہ یوں کہیں، اگر تو وہ سانپ ہوگا تو وہ بھاگ جائے گا، اور پھر آپ اگر وہ نہیں بھاگ رہا تو آپ اس سے کہیں کہ اگر تم جن ہو تو یہاں سے چلے جاؤ، اگر وہ جن ہوگا تو وہ چلا جائے گا، اگر وہ سانپ ہوگا تو پھر بھی اس کو مارنا نہیں ہے، آپ اس کو باہر کسی جگہ پہ خالی جگہ پہ جنگل میں چھوڑ آئیں۔ اور اس بات کا آپ نے ہمیشہ خیال رکھنا ہے، کبھی بھی کسی چیز کو فوراً نہیں مار دیتے دیکھتے ساتھ، پہلے اس سے 3 دفعہ مخاطب ہوتے ہیں۔ مخاطب ہونے کے بعد اس چیز کا اگر آپ کو خطرہ نہیں ہے تو آپ اس چیز کو مارے بنا کہیں دور کسی علاقے میں چھوڑیں۔ کسی بھی جاندار کو مارنا بہت گناہ ہے۔ لسنرز، یہ تھی آج کی سٹوری۔ بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک سٹوری کی طرف۔ یہ سٹوری ہمارے سے شیئر کیا ہے ہمارے ریگولر سینڈر وقاص احمد نے۔ وقاص بتاتے ہیں کہ یہ سٹوری جس لڑکے کی ہے وہ UK میں ہی رہتا ہے، اور اس کے ساتھ ایک بہت عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ وہ بتاتا ہے کہ وہ جس شاپ پہ کام کرتا تھا وہاں پہ اس کی نائٹ مطلب کی شفٹ ہوتی تھی، اور وہ جو شاپ تھی وہ کافی ویرانے میں تھی، وہاں پہ اکثر مسافر ہی آ کر چیزیں وغیرہ لیا کرتے تھے۔ اسی طرح اس کے وقت دن گزر رہے تھے لیکن جگہ خاصی دور تھی، لیکن وہ اپنی جاب پر مطمئن تھا کہ اس کے پاس کوئی جاب تو ہے۔ ایک دن ایسے ہوا کہ اس کے پاس کچھ لوگ آئے جو کہ 2 لڑکے تھے، اور دیکھنے میں یوں لگ رہا تھا کہ جیسے وہ کسی پارٹی پہ جا رہے ہیں، وہ کافی تیار ہوئے تھے۔ انہوں نے اس لڑکے سے کہا کہ تمہارا یہ نام ہے، تم اس جگہ پہ رہتے ہو اور تم اس وجہ سے جاب کر رہے ہو، جس پہ وہ لڑکا بہت حیران ہوا، اور آخر میں انہوں نے اس لڑکے سے کہا کہ تم اس طرح کرو کہ تم اس جاب کو چھوڑ دو، تم اس جاب پر مت آنا آج کے بعد، تمہارے لیے اگر اس جاب پر آنا دوبارہ تم ادھر آئے تو بہت خطرہ ہوگا، فلاں فلاں تاریخ سے پہلے تم اس جاب کو چھوڑ دو۔ جس پہ اس لڑکے نے بہت زیادہ حیرانگی کا اظہار کیا، اور اس کے بعد وہ لڑکے وہاں سے چلے گئے۔ اگلے دن جب وہ گھر گیا تو رات کے ٹائم اس کے باس کی اس کو کال آئی، اور اس نے کہا کہ آج کے بعد تم نے جاب پر نہیں آنا، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ وہ بہت حیران اور پریشان ہوا کہ پہلے وہ 2 لڑکے میرے پاس آئے اور اب یہ میرے باس نے مجھے کال کر کے کیوں منع کیا ہے۔ جس پہ وہ نیکسٹ ڈے جب شاپ پر گیا تو کاؤنٹر پہ کوئی اور لڑکا بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے اس لڑکے سے پوچھا کہ اس طرح اس نام کے فلاں شخص کی مجھے کال آئی تھی اور وہ مجھے منع کر رہا تھا کہ تم جاب پر مت آنا، آج کے بعد تمہاری ادھر ضرورت نہیں ہے۔ جس پہ اس نے لڑکے نے کہا کہ اس نام کا ہمارا تو کوئی بھی جاننے والا ادھر نہیں ہے، ایون کہ یہ جس کی شاپ ہے اس کا بھی یہ نام نہیں ہے۔ تو پھر اس کے بعد اس کو کوئی خواب بھی آیا، اور انہوں نے خواب میں اس کو بتایا کہ جس کی یہ شاپ ہے وہ شخص ٹھیک نہیں ہے، وہ تمہیں نقصان پہنچا دے گا اور اس کی وجہ سے تم بہت بڑے خطرے کا شکار ہو سکتے ہو، بہتر ہے کہ تم اس شاپ کو چھوڑ دو۔
وہ لڑکا کہتا ہے کہ میں نے یہ خواب دیکھی تو میں بہت زیادہ حیران ہوا اور میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ شکر ہے کہ وہ جو بھی لوگ تھے انہوں نے مجھے اس شیطانی انسان سے بچا لیا جس کی وہ شاپ تھی اور میں خطرے سے بچ گیا۔ یہ سٹوری وقاص احمد نے ہمارے ساتھ شیئر کی، تھینک یو وقاص۔ بڑھتے ہیں آج کی تیسری خوفناک سٹوری کی طرف۔ یہ سٹوری بھی ہمارے ساتھ وقاص احمد نے شیئر کی ہے۔ وقاص کہتے ہیں کہ یہ سٹوری 3 فرینڈس کی ہے جو کہ اسکول میں اکٹھے پڑھا کرتے تھے۔ اسکول میں چھٹی کے بعد اور اکثر بریک کے ٹائم ان کے اسکول کافی بڑا تھا اور آگے کر کے کافی بینچز لگے ہوئے تھے اور وہاں پہ کوئی بھی نہیں جاتا تھا۔ وہ سارے تینوں فرینڈس مل کے پکنک کیا کرتے تھے اور جس جگہ پہ وہ پکنک کرتے تھے ادھر کوئی اور بوائز تھے جنہوں نے اپنا گروپ بنا کر وہاں پہ بیٹھنا شروع کر دیا۔ یہ لڑکے کہتے ہیں کہ ہم نے سوچا کہ ہم لڑائی نہ کریں، کیوں نہ ہم کوئی اور جگہ منتخب کرتے ہیں۔ ہم اسکول میں گھومتے گھومتے ان بینچز کی طرف چلے گئے جو کہ بہت پرسرار تھے اور ادھر کوئی بھی نہیں آتا تھا۔ بہت زیادہ جنگل کی طرح کا منظر تھا ادھر کا۔ جب ہم ادھر جا کر بیٹھے تو ہمیں بہت سکون ملا۔ ہم نے روز ادھر جا کر بیٹھنا شروع کر دیا اور جب بھی پکنک کرنی ہوتی تھی ادھر بیٹھ کے ہی چیزیں وغیرہ کھایا کرتے تھے۔ ہمیں بہت سکون ملتا تھا۔ چھٹی کے بعد بھی گھنٹوں ہم ادھر بیٹھے رہتے تھے۔ ایک دن وہ کہتی ہیں کہ ہم تینوں فرینڈس وہاں پہ بیٹھنے کے لیے چھٹی کے بعد گئے تو ہمیں بہت حیرانگی ہوئی کہ ایک عجیب و غریب شکل کا انسان جو کہ کسی خطرے سے خالی نہیں لگ رہا تھا وہاں پہ بیٹھا برگر اور کافی پی رہا تھا۔ ہم بہت حیران ہوئے۔ خیر ہم نے اس بینچ کو چھوڑ دیا جہاں پہ ہم بیٹھتے تھے، ہم اس سے تیسرے بینچ پہ جا کر بیٹھ گئے۔ جب ہماری اس پہ نظر پڑی تو وہ عجیب سی شکل سے اور عجیب سی آنکھوں سے ہمیں دیکھ کر ہنس رہا تھا۔ ہم نے اس کی طرف دھیان نہیں دیا اور ہم آپس میں باتیں کرنے لگ گئے کہ اچانک سے اس شخص کی بہت زیادہ اونچی اونچی ہنسنے کی آوازیں آئیں۔ جب ہم نے اس کی آوازیں سنی تو ہم اس کی طرف متوجہ ہوئے اور اس کی جو شکل تھی وہ بالکل بدل چکی تھی۔ وہ ایک خوفناک چڑیل کا روپ اختیار کر چکا تھا۔ ہم نے اس کو دیکھنا ہی تھا تو ہم نے اونچا اونچا شور مچا دیا۔ ہمارے شور کی وجہ سے وہ جو بھی مخلوق تھی وہ ادھر ادھر جو درخت بنے ہوئے تھے ان میں جا کر غائب ہو گئی۔ ہم نے وہاں سے بھاگنے کی اور اس کے بعد ہم نے توبہ کر لی کہ ہم اس جگہ پہ نہیں جائیں گے۔ یہ ساری بات ہم نے اپنے ٹیچر سے شیئر کی، جس پہ ہمارے ٹیچر نے کہا کہ اچھا ہوا ہے کہ تم لوگ بچ گئے ہو، اگر تم لوگ ادھر کھڑے رہتے تو وہ چیز تمہیں نقصان بھی دے سکتی تھی، کیونکہ وہ بینچز مشہور ہیں کہ وہاں پہ بہت زیادہ جنات کا بسیرا ہے اور وہ لوگوں کو اپنا عام دکھاتے ہیں۔ تم لوگ آج کے بعد ادھر کبھی بھی نہ جانا۔ اور اس کے بعد جب ہم نے اپنی ٹیچر کو یہ بات مکمل بتائی تو اسکول میں انہوں نے پراپر اس چیز کو اناؤنس کر دیا کہ وہ جو بینچز بنے ہوئے ہیں ادھر بالکل بھی بچے نہ جا کر بیٹھا کریں، کیونکہ وہ جگہ بہت زیادہ بھاری تھی۔ اس کے بعد انہوں نے اس جگہ کو بالکل سیل کر دیا۔ یہ سٹوریز ہمارے ساتھ وقاص احمد نے شیئر کیا۔ تھینک یو وقاص، آپ کی سٹوریز بہت اچھی تھی اور اسی طرح آپ ہمیں سپورٹ کرتے رہیں اور ہمارے باقی سبھی سننے والے اسی طرح ہمیں سپورٹ کرتے رہیں، ہمیں بہت اچھا لگے گا۔ یہ سٹوری آج کی چوتھی خوفناک سٹوری شیئر کی ہے ہم سے عائشہ نے، جو کہ وہاڑی کی رہائشی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ ادھر ایک دربار ہے اور اس دربار پہ ایک درخت بنا ہوا ہے، اور اس درخت پہ ہم لوگ جب دربار پہ گئے تو ہم نے اس درخت سے 2 پھول توڑے، اور 2 پھول توڑنے کے بعد ہم نے وہاں دربار پہ جا کے وہ 2 پھول رکھ دیے۔ ابھی ہم نے وہ رکھ کر واپس آنا ہی تھا تو ہماری حالت اتنی سخت خراب ہو گئی کہ بیان سے باہر ہے کہ ہم دونوں کزنس کو کیا ہو گیا ہے، آخر ہماری ایسی حالت کیوں ہو رہی ہے۔ جس پہ انہوں نے اپنی امی کو یہ ساری بات بتائی، انہوں نے ان کو دم کیا، آیت الکرسی پڑھی، تو رات کو ان کو خواب آیا کہ وہ جو درخت تھے جن سے آپ نے پھول توڑے تھے وہاں پہ جنات کا بسیرا تھا، اور اب ہم آپ کو نقصان نہیں دیں گے، لیکن آج کے بعد دوبارہ اس درخت سے بالکل بھی پھول مت توڑنا۔ عائشہ کہتی ہیں کہ یہ ان کی زندگی کا سچا خوفناک واقعہ ہے اور سب کو ایڈوائز کرتی ہیں کہ آج کے بعد بالکل بھی آپ کہیں بھی جائیں تو کسی درخت سے پھول وغیرہ مت توڑیں، یہ چیزیں بہت خوفناک ہوتی ہیں اور اگر پیچھے پڑ جائیں تو جان نہیں چھوڑتی، اور ہر چیز پیچھے بھی نہیں پڑتی اور ہر چیز نقصان بھی نہیں دیتی، اور جو چیزیں نقصان دیتی ہیں وہ پھر پیچھا بھی نہیں چھوڑتی۔ یہ عائشہ کی ایڈوائز ہے آپ لوگوں کے لیے۔ تھینک یو عائشہ، آپ کی سٹوری بہت اچھی تھی اور میرے سبھی لسنر آپ کی اس ایڈوائز کو ضرور مانیں گے۔ اور لسنرز، یہ تھی آج کی سٹوریز، آپ کو کیسی لگی اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دینا ہے آپ نے،
اور کمنٹ باکس میں بھی آپ اپنی اسٹوری شیئر کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ، اور ای میل آئی ڈی پہ بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ جس کو بھی ہمارا ای میل آئی ڈی چاہیے وہ میسج کر کے مجھ سے ای میل آئی ڈی کمنٹ باکس میں لے سکتا ہے۔ لسنرز، اگر آپ کو میری اسٹوریز اچھی لگتی ہیں تو مجھے ضرور سبسکرائب کریے گا اور میرے چینل کو لائک بھی کریے گا۔ اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجیے اور اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا مجھے بھی۔ اللہ حافظ، اللہ نے کے بعد۔